صفحہ نمبر 43۔ نمبر 4، استعداد کسی چیز کو ایسا نام دینا جس میں اثر معین کے پیدا کرنے کی قوت اور استعداد ہو، مثلاً یہ کہنا کہ السم ممیت یعنی زہر میں مار دینے کی قوت ہے۔ نمبر 5، حلول یعنی محل بول کر حالت مراد ہو، جیسے اللہ نے فرمایا وَسَالِ الْقَرْيَةَ یعنی اہل قریہ۔ نمبر 6، جزئیت و کلیت، جز بول کر کل مراد لینا، جیسے فرمان الہی ہے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لفظ یدا جزو سے مراد شخص، ابی لہب کل مراد ہے۔ کل بول کر جز مراد لینا، جیسے فرمان خداوندی ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہاں اصابعہم سے اناملہم یعنی پوری انگلیاں نہیں بلکہ ابتدائی پور مراد ہیں۔ نمبر 7، سببیت، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مثلاً یہ کہنا کہ فلاں اکلا دم اخی، یہاں دم سے مراد خون نہیں بلکہ دیت ہے، کیونکہ خون بہانا دیت کا سبب ہے۔ اسی طرح مسبب بول کر سبب مراد لینا، جس طرح کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اعتدی یعنی عدت گزار، جبکہ عدت سے اس کی مراد طلاق ہو، کیونکہ عدت طلاق کا سبب ہے۔ قرینہ کی اقسام، وہ قرینہ جو حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہو، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قرینہ حسیہ، جیسے کوئی یہ کہے اکلت من ہذہ الشجرہ، اس کا مطلب حقیقی درخت کھانا نہیں بلکہ اس کا پھل مراد ہے۔ نمبر 2، قرینہ عادیہ یا حالیہ، جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں آمنوا اگرچہ مذکر ہے مگر اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ مجاز کا حکم، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، لفظ کے لیے مجازی معنی کا ثابت ہونا اور حکم کا اس کے ساتھ متعلق ہونا، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا مستھم النساء، یہاں ملامست سے مجازی معنی مراد ہیں، یعنی مباشرت کرنا، یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے جو کہ مس بالید ہے۔ نمبر 2، اگر حقیقی معنی ممکن ہو تو پھر مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، جس طرح کوئی کہے کہ میں نے زید کے لڑکے کے لیے 1000 روپے کی وصیت کر دی ہے، تو اس کی وصیت کو حقیقی معنی میں لیا جائے گا، اس سے مراد زید کا حقیقی بیٹا ہی مراد ہوگا۔ اگر حقیقی بیٹا نہ ہو تو پھر مجازی معنی یعنی پوتا یا پڑپوتا مراد لیا جائے گا۔ حقیقت اور مجاز کا اجتماع، صحیح بات یہ ہے کہ ایک وقت میں حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، جیسے لفظ اسد سے مراد ایک ہی وقت میں درندہ اور بہادر آدمی نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں البتہ کبھی کبھی حقیقی معنی کے تحت مجازی معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 44۔ سوال نمبر 17، صریح و کنایہ پر نوٹ لکھیے۔ 2007۔ جواب، صریح وہ لفظ جس کا مطلب صاف واضح ہو، خواہ وہ حقیقت ہو جیسے انت طالق، اس سے ازالہ نکاح کی صاف صراحت ہے، یا مجازی ہو جیسے وَسَالِ الْقَرْيَةَ یعنی اہل قریہ۔ صریح کا حکم، بغیر کسی نیت کے اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، خواہ نیت ہو یا نہ ہو، جیسے لفظ طلاق کہنے سے 1 مرتبہ جدائی واقع ہو جائے گی، خواہ جدائی کی نیت ہو یا نہ ہو۔ کنایہ، زبان سے کچھ کہے اور ذہن میں کچھ اور ارادہ ہو۔ اصطلاحی زبان میں کنایہ وہ لفظ ہے جس کا مرادی معنی پوشیدہ رکھا جائے اور بغیر کسی قرینہ کے اس کا مطلب سمجھ نہ آئے، خواہ وہ حقیقی ہو یا مجازی، لیکن مشہور نہ ہو، جس طرح کہ خاوند کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ الحقی بے اہلکی یا اعتدی، یہ اس عورت کو طلاق دینے سے کنایہ ہے۔ کنایہ کا حکم، کنایہ کا لفظ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک نیت کا پتہ نہ چلے یا حالت دلالت
نہ کرے، جیسے اعتدا کہنے سے خاوند کا ارادہ طلاق ہو۔ سوال نمبر 18 ظاہر و نص کی وضاحت کیجیے۔ جواب: ظاہر و نص: پہلی قسم ظاہر، لغوی واضح ہونا، اصطلاحی معنی میں وہ لفظ جس کی مراد بغیر کسی خارجی قرینے پر واقفیت رکھنے کے بنفسہ ہی ظاہر ہو، لیکن اس سے مقصود ظاہری کلام نہ ہو بلکہ اس کا نتیجہ مراد ہو۔ مثلاً اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ظاہری اعتبار سے اس آیت میں دو چیزیں ہیں، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، لیکن یہاں اصل مقصود یہ بتلانا ہے کہ تجارت اور سود کے درمیان مماثلت نہیں ہے۔ ظاہر کا حکم: الف، یہ تاویل کا احتمال رکھتا ہے، یعنی بعض لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی لینا، یعنی عام کا خاص، مطلق کا مقید اور حقیقی کا مجازی بنانا۔ ب، جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ پایا جائے اس کے ظاہری معنی پر عمل کرنا واجب ہے، جیسے اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ آیت ظاہراً تمام قسم کے خرید و فروخت کو جائز قرار دیتی ہے، لیکن اس تجارت میں سے شراب کی تجارت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اس طرح وہ دیگر حرام کردہ اقسام ہیں۔ جیم، صرف اسی نسخ کو قبول کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہو، اس کے بعد کا نسخ قابل قبول نہیں۔ دوسری قسم نص، جو لفظ بنفس ہی معنی پر دلالت کرے، کسی خارجی امر پر واقفیت رکھنے کی ضرورت نہ ہو اور عبارت کا ظاہری مقصود اصلی ہو۔ نص دلالت کے واضح ہونے کے اعتبار سے ظاہر سے زیادہ واضح ہے۔ مثلاً فرمان الہی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ آیت تجارت کی حلت اور سود کی حرمت کے بارے میں تو ظاہر ہے، مگر سود اور تجارت کے درمیان فرق ہونے کے اعتبار سے نص ہے۔ نص کا حکم: یہ تاویل کو قبول کرتا ہے اور صرف عہد رسول میں نسخ کو بھی قبول کرتا ہے۔ جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ پایا جائے نص کے ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے۔ ظاہر اور نص میں فرق: یہ فرق کئی لحاظ سے ہے۔ نمبر 1، نص معنی پر دلالت کے اعتبار سے ظاہر سے زیادہ واضح ہے۔ نمبر 2، اس کلام کے لانے سے مقصود اصلی نص کے ہی معنی ہوتے ہیں، جبکہ ظاہر کلام کے لانے سے اس کے معنی طبعاً مقصود ہوتے ہیں، اصالت نہیں۔ نمبر 3، نص میں تاویل کا احتمال ظاہر میں احتمال سے کم ہے۔ نمبر 4، اگر دونوں میں تعارض ہو تو نص کو ظاہر پر ترجیح دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 19، مفصل و محکم پر نوٹ لکھیے۔ جواب: مفسر و محکم: مفسر، لغوی معنی کشف یعنی کھولنا، اصطلاحی معنی یہ وضاحت کے اعتبار سے نص سے زیادہ ہے اور یہ اپنے مفصل معنی پر بذات خود اس انداز سے دلالت کرے کہ جس میں تاویل کی گنجائش بالکل باقی نہ رہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً۔ یہاں لفظ مشرکین میں ظاہر عام ہے، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال تھا، مگر اس کے بعد آنے والے لفظ کافہ نے تخصیص کے احتمال کو بالکل ختم کر دیا، تو یہ آیت مفسر ہو گئی۔ مفسر کا حکم: مفسر پر تفصیل سے عمل کرنا واجب ہے، اگرچہ عہد نبوت میں مفسر کے منسوخ ہونے کا احتمال تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو بھی قرآن و سنت کے احکام ہیں وہ منسوخ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ قطعی ہیں اور قطعی پر عمل کرنا واجب ہے۔ تفسیر اور تاویل میں فرق: تفسیر میں مفسر کو تاویل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نصوص قرآنیہ اور احادیث تفصیلیہ قطعیہ سے باہر نہیں جا سکتا، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی تاویل نہیں ہو سکتی، جبکہ تاویل لفظ کی مراد کی وضاحت کا نام ہے، لیکن یہ ظنی دلیل کے ساتھ اور اجتہاد کے طریق سے ہوگی، لہذا مجتہدین کی تاویل غیر قطعی ہوگی۔
محکم تعریف لغوی معنی مضبوط ہونا، اصطلاحی معنی وہ لفظ جس کی دلالت اپنے معنی پر ظہور کے اعتبار سے مفسر وغیرہ سب سے زیادہ قوی ہو اور جو تاویل اور نسخ کو قبول نہ کرے۔ یہ تاویل کا احتمال اس لیے نہیں صفحہ نمبر 46 رکھتا کہ اس کی دلالت اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں تاویل کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور نسخ کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ طبعی طور پر ایسے حکم اصلی پر دلالت کرتا ہے جس میں تغیر و تبدل کا احتمال نہیں ہوتا۔ محکم کے اصلی و بنیادی احکام جو اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے نسخ کو قطعاً قبول نہیں کرتے، مثلاً ایمان باللہ و یوم الآخرہ اور وجوب عدل وغیرہ، اسی طرح اس کے وہ جزوی احکام کہ جن کی ہمیشگی پر قرآن کے بہت سے دلائل ہیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیوی سے نکاح کی تحریم فرمایا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا وغیرہ۔ محکم کا حکم محکم کے دلائل قطعی ہوتے ہیں اور ان میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہو سکتا اور نہ وہ نسخ اور ابطال کا اندیشہ رکھتے ہیں، اس لیے ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 20 خفی و مشکل پر نوٹ لکھیے۔ 2010 جواب خفی تعریف وہ لفظ جو اپنے معنی پر ظاہری طور پر دلالت تو کرے مگر وہ ایسے معنی کے بعض افراد کے متعلق خاموش ہو جسے غور و فکر کے بغیر حل نہ کیا جا سکتا ہو، مثلاً حدیث ہے لا یرث القاتل، قاتل ظاہری معنی کے اعتبار سے دو قسم کے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کرنے والے، غلطی سے قتل کرنے والے۔ یہ لفظ قاتل دونوں پر صادق آتا ہے، لیکن اس کی جو ظاہری دلالت ہے وہ صرف قاتل عمد پر ہے، لیکن اس قاتل کے تحت قاتل خطا کو شامل کرنا اس میں خفا اور غموض ہے، اور اس خفا کا سبب قتل خطا کا وصف ہے، کیونکہ وراثت سے محرومی یہ ایک سزا ہے۔ سزا کے استحقاق میں عام طور پر غلطی سے جرم کرنا عمداً جرم کرنے سے مختلف ہوتا ہے، تو کیا یہاں وراثت سے محرومی میں یہ دونوں برابر ہیں؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس حدیث میں سزا میں مساوات ہے، تو گویا لفظ قاتل جس طرح قاتل عمد کو شامل ہے بالکل ایسے ہی قاتل خطا کو بھی شامل ہے، لہٰذا یہ دونوں ہی وراثت سے محروم ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قاتل خطا پر بھی اسم قاتل صادق آتا ہے، چونکہ اس نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور یہ اس نے چھوٹا گناہ کیا ہے، تو وراثت سے محرومی یہ اس کے لیے تھوڑی سزا ہے، مکمل سزا نہیں ہے، کیونکہ قاتل عمد کے لیے تو قصاص کی سزا بھی ہے جبکہ اس کے لیے وہ نہیں ہے، لہٰذا قاتل خطا محرومی میں قاتل عمد کے مساوی ہوا، مگر سزائے قصاص میں مختلف۔ وراثت میں محرومی والی کم سزا دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وراثت کے وارثوں اور خطا کا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان لڑائی و فساد کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اس لڑائی والے دروازے کو بند کرنے کے لیے اسے وراثت میں سرے سے ہی محروم کر دیا۔ صفحہ نمبر 47 جبکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لفظ قاتل خطا کو شامل نہیں، کیونکہ اس نے اس برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس لیے نہ تو یہ مکمل سزا یعنی قصاص کا مستحق ہے اور نہ ہی ناقص سزا یعنی کہ وراثت سے محروم ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے اگرچہ یہ لفظ معنی پر ظاہراً دلالت تو کرتا ہے، لیکن اس معنی میں بعض چیزوں کے متعلق خاموشی پائی جاتی ہے، تو اس خاموشی کو غور و فکر سے حل کیا جائے گا۔ خفی کا حکم ایسا لفظ جس کے معنی میں بعض جگہ خفا ہو اور اس جگہ غور و فکر کر کے اس کے متعلق صحیح حکم لگانا واجب ہے۔ مشکل تعریف وہ کلام یا لفظ جو مختلف معنی کا احتمال رکھتا ہو لیکن ان میں سے صحیح معنی صرف ایک ہی ہو سکتا ہو، مگر ظاہراً یہ
سبھی معنی مطابق نظر آتے ہوں اور سامع کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہو تو اس وقت وہ غور و فکر کا محتاج ہوگا، اور اس میں خفا کا سبب نفس لفظ ہوگا۔ صرف اس لفظ سے صحیح مطلب نہیں سمجھ آ سکے گا، بلکہ کوئی ایسا خارجی قرینہ تلاش کرنا پڑے گا جو اس مطلب کو واضح کرے۔ یہ اس لحاظ سے خفی سے مختلف ہے کیونکہ خفی میں خفا نفس لفظ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے معنی کے بعض افراد پر انطباق میں اشتباہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مشکل کی مثال لفظ مشترک، یہ لغت میں ایک سے زیادہ معنوں کے لیے بنایا گیا ہے، بنفسہ ہی یہ ایک معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اس میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے۔ جب تک کوئی خارجی قرین نہ پائے جائیں فیصلہ نہیں ہوگا، جس طرح یہ آیت والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں لفظ قرء ہے، یہ طہر اور حیض کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ خارجی قرائن ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مشکل کا حکم، ایسا لفظ جو بنفسہ ہی اپنے مطلب کو واضح نہ کر سکے، اسے سمجھنے کے لیے مختلف قسم کے مفہومات کو سامنے رکھ کر مقصودی معنی کو سمجھنے کے لیے تمام قسم کے خارجی قرائن پر غور و فکر کر کے بحث کرنا اور پھر ایک معنی پر حکم لگانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 21، مجمل و متشابہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: مجمل، تعریف، ایسا لفظ جس کا مفہوم اتنا مبہم ہو کہ وہ کسی بھی خارجی قرینے سے سمجھ نہ آ سکتا ہو جب تک کہ کلام کرنے والا خود نہ اس کی وضاحت کرے۔ تو مجمل میں خفا کا سبب نفس لفظ ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ اس اجمال کا سبب کبھی تو وہ لفظ مشترک ہوتا ہے کہ جس کا مقصودی معنی خارجی قرائن سے سمجھ نہیں آ سکتا، اور کبھی کبھی اس کا سبب لفظ کی غرابت ہوتی ہے۔ مثلاً ان الانسان خلق ہلوعا میں ہلو تو اس کی تفسیر بعد والی آیت میں آ گئی، یعنی اذا مسہ الشر جزءا دعا اذا مسہ الخیر منوعا۔ ان میں صفحہ نمبر 48 اس کی وضاحت ہو گئی، اور بسا اوقات اجمال کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو لغوی معنی سے مخصوص اصطلاحی معنی کی طرف نقل کر دینا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اگر شریعت ان اصطلاحات کی وضاحت نہ کرتی تو ان کا سمجھنا ناممکن تھا۔ مجمل کا حکم، وہ لفظ جس کا مطلب متعین نہ ہو، اس پر عمل کرنے سے اس وقت تک رک جانا جب تک شریعت خود اس اجمال کو زائل کر کے اس کی وضاحت نہ کر دے۔ متشابہ، تعریف، وہ لفظ جس کا مطلب اتنا مخفی ہو کہ نہ لفظ اس کے مطلب پر دلالت کرے، نہ اس کے ادراک کا کوئی راستہ ہو، اور نہ ہی کوئی قرینہ ایسا ہو جو اس خفا کو زائل کر دے، حتیٰ کہ شریعت بھی اس کے متعلق خاموش ہو، جیسے حروف مقطعات اور فرمان الہی الرحمن علی العرش استویٰ وید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ۔ متشابہ کا حکم، متشابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 22، عبارۃ النص اور اشارۃ النص پر نوٹ لکھیے۔ جواب: عبارۃ النص، تعریف، جب لفظ بولا جائے تو اس کا معنی فوراً سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ لفظ خود اپنا مطلب واضح کر دے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب اس آیت کے الفاظ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک عبارت کے 2 یا 3 معنی بھی ملتے ہیں، مگر وہ سب کے سب اصل نہیں ہوتے بلکہ کئی ایک طبعی بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً فرمان خداوندی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ عبارت دونوں معنوں پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، بیع اور سود میں مماثلت نہیں۔ نمبر 2، بیع حلال اور سود حرام ہے۔ اسی طرح 2 معانی پر دلالت کرنے والی یہ آیت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
اس حدیث میں 3 معنی اس طرح ثابت ہوئے: نمبر 1 نکاح کا جواز، نمبر 2 4 بیویوں کی حد، نمبر 3 عدم عدل کی صورت میں صرف ایک پر اکتفا کرنا۔ اشارۃ النص تعریف: عبارت اس مقصود پر دلالت نہ کرتی ہو جس مقصود کے لیے اسے لایا گیا ہو، بلکہ وہ بطریق صفحہ نمبر 49 التزام مقصودی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہو، اور کلام سے اشارہ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ظاہری عبارت اور مشار علیہ کے درمیان حقیقی تلازم کا وجود ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ عبارت ظاہراً بتلاتی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا خرچہ اور کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری بچے کے والد پر ہے۔ اس آیت میں مزید چند معنی کے اشارے ملتے ہیں۔ نمبر 1 جس طرح خرچے کی ذمہ داری بچے کے والد پر ہوتی ہے، اسی طرح بچے کی نسبت بھی باپ کی طرف ہوگی۔ نمبر 2 والد اپنے بیٹے کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے کا مالک ہے۔ دوسری مثال فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا ظاہر اہل الذکر سے سوال کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اہل ذکر کا وجود لازمی ہے، کیونکہ اہل ذکر ہوں گے تبھی تو سوال ہوگا۔ سوال نمبر 23 دلالت النص اور اقتضاء النص پر نوٹ لکھیے۔ جواب: دلالت النص تعریف: لفظ حکم منطوق پر اس طرح دلالت کرے کہ وہ پوشیدہ حکم کے لیے بھی ثابت ہوتا ہو، یعنی جو عبارت نص میں موجود ہے، جس طرح اس میں کوئی حکم نکلتا ہے، اسی طرح کا حکم اس عبارت کے اندر سے بھی واضح ہوتا ہے، اور وہ حکم صرف الفاظ سے ہی سمجھ آ جائے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے۔ فقہا کے نزدیک اس کے کئی ایک نام ہیں۔ ان کی اصطلاح میں نص میں مذکور عبارت کو منطوق اور پوشیدہ حکم کو مسکوت عنہ کہتے ہیں، اور دلالت النص کا دوسرا نام مفہوم الموافقت ہے، نیز دلالت الاولی ہے، نیز اسے قیاس جلی اور فہوی الخطاب بھی کہتے ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک اس کا نام مفہوم موافق ہے، مثلاً اللہ کا فرمان فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف۔ ظاہری عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا لفظ اف اس لیے نہ کہا جائے کہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو اسی آیت کے اندر ایک دوسرا معنی بغیر کسی غور و فکر کے ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہی الفاظ اس پر بھی دلالت کرتے ہیں، یعنی والدین کو نہ مارنا، گالی نہ دینا، یعنی جب اف کہنا جائز نہیں تو سب و شتم تو بالاولی حرام ہوگا۔ اقتضاء النص تعریف: کلام کا ایسا محذوف لفظ پر دلالت کرنا جس پر اسی کلام کی صداقت، صحت اور درستگی موقوف ہو، یعنی اس کلام میں کوئی ایسا لفظ مقدر ماننا جس سے وہ کلام درست بن جائے، مثلاً قولہ تعالی صفحہ نمبر 50 حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اس آیت میں کلام کو درست کرنے کے لیے عقل اور انتفاع لحم کے الفاظ مقدر ماننا پڑیں گے، یعنی ان چیزوں کا کھانا اور ان سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ اسی طرح حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہاں لفظ نکاح پوشیدہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ ماؤں اور بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سوال نمبر 24 شریعت کے عمومی مقاصد پر نوٹ لکھیے۔ 2008 جواب: شریعت کے عمومی مقاصد: نصوص شرعیہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے شریعت کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجتہد کا صرف الفاظ کے معنی پر دلالت کی وجوہات سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ تشریح
کے اسرار اور شارع کے مختلف احکام کی تشریح کے مقاصد اور اغراض کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انتہائی غور و فکر کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ شریعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مصلحتوں کا خیال رکھا جائے، نفع مند چیزوں سے اسے فائدہ پہنچایا جائے اور نقصان دہ چیزوں سے بچایا جائے، لیکن اس مصلحت سے مراد شرعی مصلحت ہے، نہ کہ جو انسان کی آرزوؤں اور شہوات کی عکاسی کرتی ہو، کیونکہ بسا اوقات انسان کی نظر میں کوئی چیز نفع مند ہوتی ہے مگر در حقیقت وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز جسے انسان اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے مگر در حقیقت وہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ مثلاً سود انسانی نظر میں مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے، در حقیقت یہ تمام مال کی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے میں اس سے مال میں کمی ہوتی ہے، فی الحقیقت اس سے مال کے مفاد میں بہتری ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر شریعت کے عام مقاصد کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ مکلف کو ان کا علم ہو جائے، پھر وہ ان کے ذریعہ اپنی مصلحتوں اور اپنے نقصانات کو تول سکے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ شریعت کا مقصد بندوں کو مصلحتوں کو پورا کرنا ہے تو ان کو پورا کرنا دو طرح سے ہے، نمبر 1 ان کو وجود میں لانا، نمبر 2 پھر ان کی حفاظت کرنا۔ مصالح کے تتبع اور استقراء کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں اور ہر قسم کے بعد ایک تکملہ ہے، نمبر 1 ضروریات، نمبر 2 حاجیات، نمبر 3 تحسینات، لیکن سب قسمیں مرتبہ میں ایک جیسی نہیں ہیں۔ نمبر 1 ضروریات، نمبر 2 حاجیات، ایسے امور جن کو لوگ اس لیے اپناتے ہیں تاکہ ان میں مشقت اور تکلیف ختم ہو، اگر یہ امور سر انجام نہ دیے جائیں تو نظام حیات متاثر نہیں ہوتا، لیکن لوگ تکلیف اور مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً عبادت میں شریعت نے مریض اور مسافر کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دی، اسی طرح بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، سفر میں نمازیں جمع کرنا، پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کرنا، صفحہ نمبر 51 وغیرہ، اور معاملات میں بیع سلم، تجارت اور مزارعت وغیرہ کو جائز قرار دینا اور سزاؤں میں شبہ کی بنا پر سزا معاف کرنا، قتل خطا پر قصاص نہ لینا بلکہ صرف دیت پر اکتفا کرنا، جیسا کہ شریعت نے حاجیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ نمبر 3 تحسینات، ان چیزوں کا تعلق لوگوں کے آپس میں آداب عالیہ اور اخلاق حسنہ سے ہے، ان کے نہ اپنانے سے نہ تو نظام حیات متاثر ہوتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو کوئی مشقت اور تنگی لاحق ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ان کی زندگی مروت، مکارم اخلاق اور اس فطرت سلیمہ کے مطابق نہیں ہوتی جو شریعت ان سے تقاضا کرتی ہے۔ مثلاً عبادات میں پردہ پوشی، دخول مسجد کے وقت اچھے کپڑے پہننا، نفلی صدقہ دینا، نفلی روزہ رکھنا، معاملات میں نجس چیزوں کی بیع اور اسراف سے دور رہنا، عادات میں دائیں ہاتھ سے کھانا، گندی چیزوں سے پرہیز کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا۔ اسی طرح عقوبات میں جنگ کے موقع پر مصلح نہ کرنا اور بچوں اور عورتوں کا قتل نہ کرنا، یہ سب چیزیں تحسینات میں سے تعلق رکھتی ہیں۔ مصالح کے مکملات، ضروریات، حاجیات اور تحسینات میں سے ہر ایک کی ادائیگی کی تکمیل شریعت کے کچھ چیزوں کو بطور شرع نافذ کیا ہے۔ مثلاً ضروریات میں سے اذان، نماز کے لیے جماعت، اسی طرح قتل کی صورت میں قصاص اور حفاظت نسل کے لیے زوال وغیرہ۔ حاجیات میں تجارت کے لیے شرائط اور اکلا پر دیت وغیرہ۔ تحسینات میں نفلی صدقات کی رغبت اور دیگر نوافل وغیرہ۔ نوٹ: حاجیات ضروریات کی تکمیل کرتی ہیں، ضروریات حاجیات کو مکمل کرتی ہیں اور تحسینات حاجیات کی
تکمیل کرتی ہیں۔ اہمیت کے اعتبار سے مسالے کے درجات۔ شریعت میں ضروریات کو دونوں پر تقدم حاصل ہے، اس کے بعد حاجیات کا درجہ ہے اور اس کے بعد تحسینات کا نمبر ہے۔ جب حاجیات ضروریات کے ساتھ مخل ہوں گے تو حاجیات کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اسی طرح جب تحسینات ضروریات اور حاجیات کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اسی طرح جب تحسینات ضروریات اور حاجیات میں خلل انداز ہوں گے تو تحسینات کو قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا۔ مثلاً شرمگاہ کو ڈھانپنا یہ تحسینی ہے، لیکن علاج معالجہ کے لیے کشف ستر مجبوری ہے اور مجبوری نفس کی حفاظت کے لیے برائے علاج ضروری ہے۔ اسی طرح حفاظت نفس کے لیے حرام چیز کا استعمال کرنا مجبوری ہے، جبکہ جسم کی حفاظت ضروری ہے وغیرہ۔ وہ اصول و قواعد جو ان مقاصد کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں، ان تینوں اقسام سے فقہا نے استنباط کیا ہے اور ان کی بہت سی فروع نکالی ہیں۔ ان تمام اصول و قواعد میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، الضرر یزال، کہ ضرر کو زائل کیا جائے۔ اس قانون کی بنا پر حقدار کو شفاء کا حق دینا، خریدار کو عیب والی چیز کی واپسی کا حق دینا۔ صفحہ نمبر 52۔ نمبر 2، یدفع ضرر العام بتحمل ضرر الخاص، یعنی کہ خاص نقصان برداشت کر کے عام نقصان کو ختم کرنا۔ اس قاعدے کے مطابق قاتل سے قصاص لینا، چور کا ہاتھ کاٹنا اور راستے میں حائل ہونے والی دیوار کو گرانا۔ نمبر 3، یدفع شد الضررین بتحمل اخفاہما، یعنی دو نقصان دہ چیزوں میں سے ہلکے نقصان کو برداشت کر کے سخت نقصان سے بچنا۔ مثلاً خرچ سے تنگ آ کر بیوی کو طلاق دینا۔ جب کوئی صورت نہ بن سکے تو بغیر طہارت کے نماز کا جائز ہونا۔ نمبر 4، درء المفاسد اولی من جلب المنافع، یعنی مفاسد دور کرنا حصول منافع سے مقدم ہے۔ مثلاً اپنی ملکیت کے جس تصرف سے عوام کو نقصان پہنچتا ہو اس سے رک جانا، لوگوں کی ضروریات کی خاطر چیز کو اسٹاک نہ کرنا۔ نمبر 5، الضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضروریات ممنوعہ چیزوں کو مباح کر دیتی ہے۔ مثلاً انتہائی ضرورت کی بنا پر حرام کھانا۔ نمبر 6، الضروریات تقدر بقدرہا، ضرورت کی بنا پر استعمال بقدر گزارا ہو۔ مثلاً انتہائی مجبوری کی حالت میں صرف اتنی حرام چیز بطور استعمال مباح ہو سکتی ہے جس سے جان بچ جائے۔ نمبر 7، المشقۃ تجلب تیسیر، مشقت آسانی کا باعث بنتی ہے۔ مثلاً شادی کے وقت خاوند میں کوئی عیب نہ تھا جس کا بیوی کو پہلے سے علم نہیں تھا تو عورت تنسیخ نکاح کا حق رکھتی ہے۔ نمبر 8، الحرج مرفوع، تنگی کو رفع کرنا ضروری ہے۔ مثلاً جب آدمی نہ ملے تو عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔ نمبر 9، لا یجوز ارتکاب ما یشق علی النفس، نفس کو سخت مشقت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً رات بھر قیام کرنا، لگاتار روزے رکھنا وغیرہ ذالک۔ سوال نمبر 25، نسخ اور اس کی اقسام بیان کریں۔ جواب: نسخ۔ تعریف: لغوی معنی زائل کرنا، نقل کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی حکم شرعی کو مابعد آنے والی دلیل شرعی کی بنا پر ختم کرنا۔ نسخ کی صورتیں: اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس میں فقہا صفحہ نمبر 52 جاری۔ نسخ کی صورتیں: اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ نسخ سب سے اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے
کر کے نماز پڑھنا، جیسے فرمان الہی ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ صفحہ نمبر 53۔ نسخ کی قسمیں۔ نسخ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 نسخ کلی، نمبر 2 نسخ جزئی۔ نمبر 1 نسخ کلی، پہلا حکم مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا حکم لے لے، مثلاً قبلہ کی تبدیلی۔ نمبر 2 نسخ جزئی، پہلے حکم کا کچھ حصہ باقی ہو اور کچھ منسوخ ہو جائے، مثلاً حد قذف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ اشہد فاجلدوا 80 جلدہ۔ اس آیت میں قذف کی سزا کا حکم عام ہے، یعنی خواہ خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگائے یا خاوند کے علاوہ دوسرے لوگ دوسری پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، سب کو ایک ہی سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ عمومی حکم ایک دوسری آیت سے جزوی طور پر منسوخ ہو گیا، وہ یہ کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اس پر عام لوگوں کی طرح حد قذف جاری نہیں ہوگی، بلکہ لعان کے ذریعے دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہما 4 شہادات باللہ۔ نسخ کی حکمت۔ شریعت کسی بھی چیز کو منسوخ کرتے وقت بندوں کی مصلحت کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی شرعی حکم کے مکمل نفاذ کے لیے اس میں تدریج کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً نماز جب ابتدا میں مشروع ہوئی تو یہ صرف صبح اور شام کی 2 نمازیں صرف 2 رکعتوں پر مشتمل تھیں، پھر 5 نمازیں مخصوص تعداد رکعات اور مخصوص اوقات میں مشروع کر دی گئیں۔ نسخ اور تخصیص میں فرق۔ نسخ جزئی کا کبھی تخصیص کے ساتھ التباس بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح کہ عام کو جب خاص کیا جاتا ہے تو عام کا حکم بعض افراد سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نسخ جزئی میں بھی بعض حکم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان ایک فرق بھی ہے کہ نسخ میں حکم ابتدا میں تمام افراد کو شامل تھا، بعد میں ناسخ کی دلیل کی وجہ سے بعض حکم ختم کر دیا گیا اور بعض کو رکھ لیا گیا، جبکہ حالت تخصیص میں عام کا حکم ابتدا ہی سے بعض افراد کو شامل تھا اور اس میں بعد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مخصص میں یہ شرط ہے کہ وہ عام کے ساتھ متصل ہو کر آئے، اور نسخ جزئی میں یہ شرط ہے کہ وہ عمل کے وقت سے متراخی ہو۔ نسخ کی اقسام۔ نسخ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نسخ صریحی، نمبر 2 نسخ ضمنی۔ نمبر 1 نسخ صریحی، کہ جس کے منسوخ ہونے کی شریعت نے خود وضاحت کر دی، جیسے آپ ﷺ کے فرمان کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ نسخ ضمنی، یعنی نسخ میں نسخ کی صراحت نہ ہو لیکن مابعد حکم ماقبل حکم کے مقابل نظر آئے اور دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہ ہو تو ماقبل کو منسوخ کر دیں گے۔ مثلاً والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ صفحہ نمبر 54۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے 1 سال تک عدت گزارے، اور یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ اس میں فوت ہونے والے خاوند کی بیوہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے۔ یہ آیت پہلی آیت کے لیے ناسخ ہے۔
نسخ کا وقت اور وہ احکام جن کا منسوخ ہونا جائز ہے۔ نسخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں ہو سکتا تھا، اب نسخ جائز نہیں، کیونکہ نسخ صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی ختم ہو چکی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نسخ کے لیے ناسخ کا قوی ہونا ضروری ہے، اور وحی کی قوت کے مقابلے میں صرف وحی کی قوت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کی وفات کے بعد کسی حکم شرعی کو منسوخ کرنا قطعاً ناجائز ہے، اور جن احکام کو منسوخ کرنا جائز ہے ان کا تعلق فروعی احکام سے ہے جن میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک احکام اصلیہ کا تعلق ہے یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتے، یعنی عقائد کے احکام، مثلاً اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوم آخرت اور حساب و کتاب پر ایمان لانا، اسی طرح شرک، ظلم اور بدکاری کی حرمت، اسی طرح عدل، صدق اور والدین سے حسن سلوک، یہ احکام کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتے، بلکہ جب ایسے فروعی احکام ہیں جن کے متعلق شریعت نے خود بھی عدم نسخ کی وضاحت کر دی ہے، مثلاً آپ سلم کا فرمان ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، دو چیزیں جن سے نسخ جائز ہے۔ نسخ کا یہ قاعدہ کہ ناسخ دلیل کے اعتبار سے منسوخ سے قوی ہو اور ناسخ بعد میں ہو پہلے نہ ہو، اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے اہل اصول فقہ نے کچھ اصول اخذ کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی کسی آیت کو کسی آیت کے ساتھ منسوخ کرنا جائز ہے کیونکہ وہ قوت میں برابر ہیں۔ نمبر 2، آیت کو سنت متواترہ کے ساتھ یا سنت متواترہ کو آیت قرآنی کے ساتھ منسوخ کرنا جائز ہے کیونکہ یہ قطعی الثبوت اور مصدر وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن کی طرح ہے۔ نمبر 3، کسی خبر واحد کے ساتھ خبر واحد کو منسوخ کرنا۔ نمبر 4، اجماع کتاب و سنت کی نص کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، کتاب اللہ یا سنت اجماع کے لیے ناسخ نہیں بن سکتے کیونکہ اس طرح ناسخ منسوخ کے بعد ہوگا جبکہ کتاب و سنت اجماع سے پہلے ہیں۔ نمبر 6، وہ اجماع جو کتاب و سنت یا قیاس پر مبنی ہے اسے کسی اور اجماع کے ساتھ منسوخ کرنا جائز نہیں۔ نمبر 7، قیاس کتاب اللہ، سنت یا اجماع کو منسوخ نہیں کر سکتا کیونکہ قیاس کا درجہ ان کے بعد ہے۔ نمبر 8، صفحہ نمبر 55۔ نمبر 8، ایک قیاس دوسری قیاس کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی کیونکہ قیاس کی بنیاد رائے اور اجتہاد پر ہے اور دونوں کے اجتہاد الگ الگ ہو سکتے ہیں، البتہ اگر ایک ہی مجتہد سے دو قسم کی قیاس آ جائے اور ان دونوں کے درمیان تعارض ہو تو اس پر غور و فکر کر کے ایک کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ بحث دوم، تعارض اور ترجیح۔ ہمارے نزدیک ادلہ شرعیہ میں کبھی تعارض نہیں ہوتا، تعارض صرف مجتہد کو نظر آتا ہے، اس لیے اسے تعارض ظاہری کہیں گے، حقیقی نہیں کہہ سکتے۔ تعارض ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں کسی معین واقعہ اور معین حکم میں دو دلیلیں اس طرح متعارض ہوں کہ دونوں حکم الگ لگ سکتے ہیں۔ مجتہد ان پر حکم لگانے کے متعلق بحث کرتا ہے تو نتیجتاً دو مختلف حکم سامنے آتے ہیں۔ تعارض ظاہری کے پائے جانے کی شرط یہ ہے کہ دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں، جیسے قرآن کریم کی دو آیات کا تعارض، دو احادیث کا تعارض، تو اس وقت پھر مجتہد ان نصوص کی تاریخ و رد کے متعلق بحث کرے گا۔ اگر اسے پتہ لگ جائے تو پہلی کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دے گا، جیسے فرمان خداوندی ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غیر اخراج، اور یہ کہ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
پہلی آیت میں عدت 1 سال اور دوسری میں 4 ماہ 10 دن ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی آیت ابتدائی دور کی ہے اور دوسری آیت بعد میں نازل ہوئی، اس طرح ما بعد نے ما قبل کو منسوخ کر دیا۔ لیکن جب مجتہد کو متعارض نصوص کی تاریخ و ورود کا علم نہ ہو تو پھر مجتہد درجہ ذیل ترجیح کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ ایک نص کو دوسری نص پر ترجیح دینے کے لیے مجبور ہوگا، اور وہ 6 طریقے ہیں۔ نمبر 1، نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے محرمات عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ آیت کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر محرمات میں سے نہ ہوں تو 4 سے زائد کو نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ آیت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب یہ 4 سے زائد کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی حرمت پر نص ہے، تو یہاں نص کو ظاہر پر ترجیح دے کر بیک وقت 4 سے زیادہ سے شادی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نص کے مقابلے میں مفسر کو ترجیح حاصل ہوگی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستحاضہ یتطوضا لکل صلاۃ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ ایک ہی وقت میں ہوں۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان المستحاضہ تتوضا لوقت کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت میں صرف ایک ہی وضو کا حکم ہے، اگرچہ ایک وقت میں کئی نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھ لے۔ پہلی حدیث میں تاویل